السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پارک کے ایک پرانے بینچ پر اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا کتابوں میں کھویا ہوا تھا۔ ہم دونوں آنے والے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ گرمی کی ہلکی لپٹ تھی اور ہوا کے نرم جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلکا ہلکا جھولا دے رہے تھے کہ اچانک میرے تایا زاد بھائی غصے سے بھرے قدموں کے ساتھ میرے پاس آئے۔ ان کی پیشانی پر بل اور نظروں میں غرور کا زہر تھا۔ انہوں نے آتے ہی میرے ہاتھ میں کچھ پیسے تھمائے اور جھڑکتے ہوئے بولے، یہ پکڑو اور فوراً سبزی لے کر آؤ، گھر میں سب کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے ادب سے نظریں جھکائے اور نرمی سے کہا، بھائی میں اپنی پڑھائی کر رہا ہوں، کل میرا امتحان ہے، پلیز آپ خود چلے جائیں۔ مگر میری اتنی سی بات ان کے غرور کو شاید گراں گزری۔ وہ کہا مار کر ہنسے اور بولے، امتحان دے کر تم نے کون سا افسر بن جانا ہے؟ تم جیسے کم ذات لوگ تو ویسے ہی ہمارے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جو دن رات ہمیں احسانوں کا بدلہ بھی نہ دے سکیں۔ اب میرے سامنے زبان چلانے لگے ہو۔ میں ہکا بکا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ میرے لب سلے ہوئے تھے اور دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ رکے نہیں، وہ مسلسل بولتے رہے، تمہارا باپ بھی نمک حرام تھا اور تم بھی اسی کی اولاد ہو، خون ایک جیسا ہے اور خصلت بھی وہی۔ تم جیسے نالائکوں کا مقام یہی ہے کہ ہمارے جوتے اٹھاؤ اور زبان بند رکھو۔ اور اتنا کہہ کر انہوں نے میرے ہاتھ پر پیسے زور سے دے مارے، جیسے میرے وجود پر کوڑا برسایا ہو۔ میری کتابیں میرے سامنے زمین پر پھینک دیں اور قدموں سے روندتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے دل کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو آستین سے پہنچا۔ دل میں انگارے دہک رہے تھے، لیکن زبان بند تھی، کیونکہ میرے سر پر چھت انہی کی دی ہوئی تھی۔ میں ایک یتیم، کمزور، لاچار لڑکا تھا، جو اپنی ماں کے بعد تایا کے گھر میں پناہ گزین تھا۔ ان کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا۔ ان کے در کی سوکھی روٹی بھی میرے لیے نعمت تھی، لیکن میرا خواب ان سوکھی روٹیوں سے بلند تھا۔ میں پڑھنا چاہتا تھا، آگے بڑھنا چاہتا تھا، دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ خواب خون سے نہیں، حوصلے سے جیتے جاتے ہیں۔ میں نے جھکی نظریں اٹھائیں، زمین پر بکھری اپنی کتابیں چنی، ان پر پڑی گرد صاف کی، دل کو سنبھالا اور ان پیسوں کو جیب میں ڈال کر خاموشی سے بازار کی طرف چل دیا۔ میں نے وہاں سے بھنڈی اور آلو کی سبزی خریدی اور شام کی ٹھنڈی روشنی میں اپنے تایا کے گھر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ قدم بوجھل تھے، دروازے پر دستک دی تو دیکھا دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر گیا اور آواز دی، تائی امی۔ تائی امی اتنے میں کچن سے نکلی اور آتے ہی انہوں نے میرے ہاتھ سے سبزی چھین لی اور زور سے مجھے ایک تھپڑ مارا اور بولی، اب شام ہونے کو آئی ہے، کہاں مر گیا تھا؟ تجھے پتا ہے تیرے تایا ابا کو وقت پر کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور تجھے پتا ہے سبزی تو نے ہی لے کر آنی تھی۔ آج انور کو دوسرے کام میں لگایا ہوا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً تجھے بھیجنا پڑا۔ ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں جو ہر وقت تمہارے پیچھے پھرتے رہیں۔ بولتی ہی جا رہی تھی اور میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑا سنتا رہا۔ میرے آنسو اترتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے سبزی میری طرف بڑھائی اور کہا، بیٹھ جا اور اسے کاٹ۔ میں نے نرمی سے کہا، امی میرا کل امتحان ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ تو کہنے لگی، تم نے کون سا افسر بن جانا ہے؟ یہ بات میرے دل میں اتر گئی، جیسے کسی نے میرے خوابوں کو روند دیا ہو، جیسے میرے ارادے بے معنی ہوں، جیسے میرا پڑھنا ایک مذاق ہو۔ مگر میں نے چپ چاپ سبزی پکڑی اور بیٹھ کر کاٹنے لگا۔ دل میں ایک چنگاری سی سلگ رہی تھی،
لیکن زبان پر خاموشی طاری تھی، کیونکہ میرے پاس بولنے کا حق نہیں تھا۔ میری اوقات یاد دلا دی گئی اور وہ جملہ بار بار میرے دل کو کاٹ رہا تھا۔ تم نے کون سا افسر بن جانا ہے؟ میں نے سبزی بنائی، چولہے سے ہٹا کر رکھ دی اور اٹھ کر جانے لگا تو تائی امی نے آواز دی، کچن میں دوپہر کے برتن ابھی پڑے ہیں، وہ بھی تم دھو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میری تائی نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں کچن کے دروازے کے پاس لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ میری کمر سے ایک ہلکی سی آہ نکلی۔ میں نے اپنی کتابوں کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے کچن میں چلا گیا۔ کچن کے اندر برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ہر طرف چکنائی اور گندگی بکھری ہوئی تھی۔ میں نے بنا کچھ کہے برتن دھونا شروع کر دیے۔ پانی ٹھنڈا تھا، ہاتھ سن ہونے لگے تھے، مگر میں مسلسل برتن دھوتا رہا۔ وقت گزر رہا تھا، دل رو رہا تھا، جسم تھک چکا تھا، مگر ہاتھ رکے نہیں تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ تائی امی نے کھانا بھی بنا لیا تھا، وہ پکے ہوئے برتن دھوتی جا رہی تھی اور میں بھی دھوتا جا رہا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ گھر کے سب لوگ دسترخوان پر آ کر کھانا کھانے لگے۔ ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور میں باہر صحن میں ایک طرف بیٹھا تھا، جہاں کبھی کڑی دھوپ ہوتی تھی تو کبھی ٹھٹھراتی سردی، اور وہی میری چارپائی، وہی میرا بستر تھا۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سکھ، چین، محبت اور عزت شاید میرے نصیب میں نہیں تھے۔ سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے تھے، تایا ابا درمیان میں بیٹھے تھے، تائی امی ایک طرف اور انور بھائی اور باقی بہنیں بھی ساتھ تھیں۔ سالن کی خوشبو پھیل رہی تھی، مگر ان کے لہجوں میں تلخی بھری ہوئی تھی۔ تایا ابا بولے، آج سبزی میں نمک کم ہے، تم لوگوں سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ تائی امی جھنجھلا کر بولی، نمک کم ہے یا پھر تمہارے مزاج کا مسئلہ ہے؟ ہر روز کوئی نہ کوئی نکتہ نکالتے ہو۔ انور بھائی بولے، چھوڑے اماں، ابا کو کھانے میں روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو تایا نے انور سے کہا کہ تم اپنی زبان بند رکھو۔ تائی امی بولی، سارا دن میں کام کاج کرتی ہوں اور سننے کو یہی ملتا ہے۔ انور بولا، اور وہ لڑکا جو تمہارے پلے پڑا ہے، سارا دن کتابیں لیے بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ تایا ابا بولے، ہاں وہی نمک حرام اپنے باپ پر گیا ہے، بولتا بھی ہے، زبان دراز ہو گیا ہے۔ آج کل میں باہر بیٹھا سب سن رہا تھا، میرے ہر لفظ میرے اندر تیر کی طرح پیوستہ ہو رہے تھے، جیسے میرے ہونے سے سب کو تکلیف ہو، جیسے میری سانسیں بھی ان پر بوجھ ہوں، میری پڑھائی ان کو بیکار لگتی، میری خدمت بھی ان کی نظر میں ناکافی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہمارے قریبی رشتہ داروں میں شادی تھی، گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ آئی امی صبح شام کپڑوں، جوتوں، مہندی، چوڑیوں کی فکر میں گھلتی پھرتی تھیں۔ انور بھائی اور ان کی بہنوں کے لیے شہر کے مہنگے بازاروں سے نئے اور چمکتے دمکتے کپڑے خریدے گئے، ان کے ناپ سے فیشنیبل سوٹ بھی سلوائے گئے، جوتے چپل میچنگ کے بنوائے گئے، ہر چیز مکمل تھی، صرف اور صرف ایک کمی باقی تھی، اور وہ میں تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے تائی امی نے انور بھائی کے 2 سال پرانے کپڑے میرے ہاتھ میں تھمائے اور کہا، یہ پہن لینا، تمہارے لیے یہی کافی ہیں، اور وہ بھی بالکل پرانے تھے، ایک جگہ سے تو پیوند لگا ہوا تھا، اور ان کپڑوں سے مہک نہیں آ رہی تھی، بلکہ پرانی بسماندہ بو آ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے وہ کپڑے تھام لیے، دل میں ایک ٹھیس اٹھی، جیسے میری خودی کو رون دیا گیا ہو، جیسے مجھے ہر کسی نے جتا دیا ہو کہ ان کی نظر میں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آج پھر یتیمی کا تماچا میرے منہ پر پڑا تھا۔ شادی کے دن جب سب ہنستے مسکراتے قیمتی کپڑوں میں چمک رہے تھے، میں ان پرانے کپڑوں میں شرمندہ سا
ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ انور بھائی کے دوستوں نے میرے کپڑوں پر ہنسی اڑائی۔ ایک بولا، لگتا ہے یہ کپڑے خیرات میں ملے ہیں۔ دوسرا بولا، شاید کچرے کے ڈھیر سے اٹھائے ہیں۔ میں نے سب سنا، سب باتیں برداشت کی، مگر اس دن میرے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خود کماؤں گا، کسی کا بھی احسان نہیں لوں گا، اپنی محنت سے کماؤں گا اور اپنا ہی پہنوں گا۔ اسی رات میں نے اپنی کتابیں جو میری کل کائنات تھیں دل پر پتھر رکھ کر دیں۔ میں بیچنے گیا اور جو پیسے ملے ان سے شہر کے ایک پرانے کونے میں ایک چھوٹی سی پنچر شاپ کا آدھا کرایہ ادا کر دیا۔ ایک پرانا ٹائر، ایک جیک اور چند اوزار لیے اور شاپ کھول لی۔ دن بھر سڑک کنارے بیٹھا گاڑیاں ٹھیک کرتا، پنچر لگاتا، پسینے میں شرابور ہوتا۔ کبھی پیاس لگتی تو نلکے سے پانی پیتا، بھوک لگتی تو 2 وقت کی روٹی لے آتا، رات کو اسی دکان کے کونے میں سو جاتا۔ شروع میں مشکل ہوئی، مگر پھر آہستہ آہستہ کام چل پڑا، لوگ آنے لگے، آمدن بھی بہتر ہو گئی۔ میں اب دکان پر ہی رہتا تھا، واپس تایا ابا کے گھر کبھی نہیں گیا، نہ کسی نے بلایا، نہ مجھے جانے کا شوق رہا۔ اب میں ان کا محتاج نہیں رہا تھا، اب میرے ہاتھوں کی محنت میری پہچان بن رہی تھی۔ اب میں ان لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا تھا جنہوں نے مجھے میرے مقام سے نیچے گرا کر دیکھا تھا۔ اب میں نے خود کو اٹھانا شروع کر دیا تھا اور یہی میری پہلی جیت تھی۔ ایک دن کی بات ہے، جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، میں صبح دکان کھولتے ہی کام میں لگ گیا۔ دن بھر گرمی میں پسینے سے شرابور ہو کر پنچر لگاتا رہا۔ لوگوں کی گاڑیاں آتی جاتی رہیں۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے کہ اچانک ایک قیمتی گاڑی میری دکان کے سامنے آ کر رک گئی۔ ٹائر کی آواز سے اندازہ ہو گیا کہ پنچر ہو چکا ہے۔ گاڑی سے ایک صاف ستھرا آدمی اترا۔ اس کے لباس سے ہی ظاہر تھا کہ کسی امیر گھر کا نوکر یا ڈرائیور ہوگا۔ وہ تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھا اور بولا، بھائی، ٹائر پنچر ہو گیا ہے، ہماری میڈم گاڑی میں بیٹھی ہیں، انہیں ایک ضروری جگہ پر پہنچنا ہے، برائے مہربانی جلدی چلو اور ٹائر ٹھیک کر دو۔ میں نے اپنے تھکے وجود کے ساتھ اپنے اوزار اٹھائے اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ گاڑی کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا، دیکھا اندر ایک عورت بیٹھی تھی جو مکمل نقاب میں تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی گہری اور پر اثر تھیں، جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھیں، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ میں نے اپنی نظریں جھکائیں اور اپنا کام شروع کر دیا۔ گاڑی کے گرد خاموشی تھی، مگر اس عورت کی موجودگی کا ایک عجب سا دبدبا تھا، جیسے وہ صرف لباس یا گاڑی سے نہیں بلکہ شخصیت سے بھی نمایاں تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ میں پنچر لگا رہا تھا، مگر دل میں سوالوں کا ہجوم تھا۔ یہ کون تھی؟ کہاں جانا ہے؟ اتنی جلدی کیوں ہے؟ اور میری زندگی کے سادہ سے دن میں یہ عجب سا موڑ کیوں آیا تھا؟ میں نے خاموشی سے پنچر لگایا، ٹائر میں ہوا بھری اور اپنے اوزار سمیٹ کر واپس دکان کی طرف چل پڑا۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ دکان پر پہنچ کر تھکا ہارا میں ایک طرف کو لیٹ گیا۔ بدن درد سے چور تھا، لیکن دل میں ایک عجب سا سکون بھی تھا، جیسے کسی انجان راہ پر پہلا قدم رکھ دیا ہو۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح سورج نکلا تو میں حسب معمول دکان کھول کر اپنے روزمرہ کے کام میں لگ گیا۔ ٹائر سیدھے کیے، اوزار ترتیب دیے اور ایک پرانی سائیکل کا پنچر ٹھیک کر رہا تھا کہ اچانک وہی قیمتی گاڑی دوبارہ سے میری کار کے سامنے آ کر رک گئی۔ میری نظریں دیکھ کر چونک گئیں، دل ایک پل کو رک سا گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہی نقاب پوش عورت آہستہ سے نیچے اتری۔
اس کے ساتھ وہی شخص بھی تھا جو کل میرے پاس آیا تھا۔ عورت خاموشی سے میری طرف بڑھی، نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں لیکن اس کی چال میں ایک خاص ٹھہراؤ تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور بغیر کچھ کہے اس آدمی نے میرے سامنے چند نوٹ بڑھا دیے اور کہا، کل تم نے ہماری بڑی مشکل آسان کی ہے۔ میڈم کو بر وقت ایک بہت اہم جگہ پہنچنا تھا، تم نہ ہوتے تو ہم شاید بہت مشکل میں پڑ جاتے، اس لیے یہ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا انعام ہے۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے نرمی سے انکار کیا۔ میں نے کہا، میں نے تو بس اپنا کام کیا ہے، انعام کی ضرورت نہیں۔ مگر اس نے اصرار کیا کہ یہ حق ہے تمہارا اور میڈم کی طرف سے شکریہ ہے، تمہارے خلوص کا، تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ میں نے ان کے اصرار پر وہ رقم لے لی، مگر دل میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ملاقات کسی معمولی واقعے کا آغاز نہیں بلکہ کسی بڑی کہانی کا پہلا صفحہ ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک نمی سی تیرنے لگی، دل جیسے کسی خاموش دعا کی قبولیت پر لرز اٹھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور بے اختیار منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، اب میں اپنی کتابیں دوبارہ لے سکتا ہوں، میں پرائیویٹ امتحان دے سکوں گا، میں وہ سب حاصل کر سکوں گا جو میرا خواب تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے چہرے پر برسوں بعد ایک سچی اور ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے تھکی ہاری روح کو تھوڑا سکون مل گیا ہو۔ اسی لمحے اس نقاب پوش عورت نے میری طرف دیکھا، اس کی نظریں جیسے میری روح تک اتر گئیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ میں چونکا، پھر جھجکتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا، ہاں۔ میں سر ہلا دیا اور کچھ کہنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، کچھ دیر تک وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے میرے اندر چھپے خوابوں کو پڑھ رہی ہو۔ پھر نرمی سے بولی، اگر تم واقعی پڑھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، دل و دماغ میں سوالوں کا ہجوم امنڈ آیا۔ اتنا بڑا وعدہ، اتنی بڑی بات ایک اجنبی سے آخر کیوں؟ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ بولی، تم اس سب کی فکر مت کرو، تمہاری یہ دکان تمہیں ویسے ہی چلتی رہے گی، اس کا کرایہ بھی دیا جائے گا اور تمہیں روزمرہ کا خرچہ بھی ملے گا۔ پھر وہ تھوڑا کی اور بولی، میں ایک ایسے فلاحی ادارے کو جانتی ہوں جو تم جیسے بچوں کو پڑھاتا ہے، جن کے خواب پیسوں کے بوجھ تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ تم صرف پڑھنا چاہو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ میں ابھی حیرت میں گم تھا، میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، بس ہلکی سی نمی آنکھوں میں تیر گئی اور میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں، ہاں میں کچھ بننا چاہتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تو پھر ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پڑھاؤں گی اور میں ہی تمہیں ایک اچھا انسان بناؤں گی۔ یہ جملے میرے لیے کسی خواب کی تعبیر تھے۔ وہ آگے آگے چلنے لگی اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جیسے برسوں کی تھکن کو اب کوئی آسرا مل گیا ہو۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ خاموش تھی، میں بھی خاموش تھا، مگر میری خاموشی میں ایک نئی زندگی بولنے لگی تھی اور گاڑی میری قسمت کے ایک نئے راستے پر رواں ہو چکی تھی۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد گاڑی ایک عظیم الشان محل نما عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ عمارت کا دروازہ بلند و بالا تھا اور اطراف میں سناٹا اور وقار کی ملی جلی فضا چھائی ہوئی تھی، جیسے ہر اینٹ، ہر ستون خاموشی سے اپنا روب جھاڑ رہا ہو۔ ڈرائیور تیزی سے آگے بڑھا اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا۔
میڈم اب بھی مکمل نقاب میں تھیں۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسی خاموشی سی تمکنت تھی جو بظاہر لفظوں سے خالی مگر اثر میں بھرپور تھی۔ مجھے اور میڈم کو اندر کی طرف لے جایا گیا۔ دروازے پر موجود خادماؤں نے نہایت عاجزی سے جھک کر سلام کیا اور بڑے احترام سے ہمیں اندر داخل کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ وہاں اور بھی عورتیں موجود تھیں جن کے لباس مہذب اور انداز باوقار تھے، مگر وہ نقاب میں نہ تھیں۔ آزاد ماحول میں بولتی چہکتی پھر رہی تھیں، مگر میڈم نے نقاب نہیں اتارا اور وہ سیدھی اپنے مخصوص کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ان کا ہر قدم ایسا لگتا تھا جیسے ناپ تول کر رکھا جا رہا ہو، نہ جلدی نہ سستی، بس ایک وقار بھرا تسلسل۔ مجھے بھی خاموشی سے ایک کمرے کی طرف لے جایا گیا جہاں میرے استقبال کے لیے پہلے سے اہتمام موجود تھا۔ کمرہ صاف ستھرا اور آرام دہ تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہاں پر میرے لیے نئے تولیے، جوتے اور روزمرہ کی ضروری اشیاء بھی رکھی گئی تھیں، جیسے کسی مہمان کے لیے نہیں بلکہ کسی اپنے کے لیے انتظامات کیا گیا ہو۔ میں اس عزت اور شفقت پر حیران بھی تھا اور اندر ہی اندر کچھ گھبرا بھی رہا تھا کہ یہ سب میرے جیسے ایک پنچر لگانے والے کے لیے کیسے ممکن ہوا۔ لیکن دل میں ایک یقین سا اتر چکا تھا کہ شاید میری زندگی اب کسی نئے موڑ پر آ گئی ہے، جہاں ذلت نہیں عزت ہے، جہاں بوجھ نہیں سہارا ہے، جہاں کوئی خواب چوری نہیں ہوتا بلکہ سنوارا جاتا ہے۔ مجھے جس کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا وہ نہ صرف آرام دہ تھا بلکہ وہاں کی ہر چیز میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک با ادب خادمہ اندر آئی اور میرے سامنے کھانے کی ایک بڑی ٹرے رکھ دی۔ ٹرے میں بھاپ اڑتا ہوا چاول، گوشت، نرم روٹیاں، میٹھا اور ساتھ میں ٹھنڈا پانی رکھا گیا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں ایسا کھانا نہ دیکھا نہ کھایا تھا۔ میں حیرت اور شکر کے ملے جلے احساسات کے ساتھ خاموشی سے کھانے لگا۔ ہر نوالا میرے لیے نعمت جیسا لگ رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہی خادمہ آئی اور میرے لیے گرم پانی کا جگ اور تولیہ لائی اور بڑے ادب سے بولی، اگر آپ چاہیں تو غسل کر سکتے ہیں، کپڑے موجود ہیں۔ میں نے حیرت سے اس بات میں سر ہلایا اور جب غسل کر کے نکلا تو خود کو جیسے کوئی نیا انسان محسوس کر رہا تھا۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اپنی ہی شکل پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس گھر میں میرے ساتھ جو عزت سلوک شفقت ہو رہی تھی وہ میرے لیے اجنبی مگر قیمتی تھی۔ نہ کوئی سخت لہجہ، نہ کوئی تانا، نہ کوئی حکم، بس نرمی تھی، احترام تھا اور ایک عجیب سی اپنائیت تھی جو میرے اندر برسوں سے سوئے وجود کو جگا رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید زندگی نے پہلی بار میرے ساتھ نرمی برتی ہے۔ شاید میں اب اس جگہ آ چکا ہوں جہاں خواب دبائے نہیں جاتے بلکہ پورے کیے جاتے ہیں۔ میں وہیں پر رہنے لگا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا مگر میری زندگی ایک نئے سفر پر چل پڑی تھی۔ اگلے دن وہی نقاب پوش عورت جس نے مجھے اس دنیا کا دروازہ دکھایا تھا مجھے ایک معروف کالج میں لے گئی اور وہاں پر لے جا کے میرا ایڈمیشن کروا دیا۔ میرے لیے نئی کتابیں لائی گئیں، یونیفارم خریدا گیا اور تمام اخراجات اس نے خود ادا کیے۔ کچھ دن میں کالج کے ساتھ ساتھ ایک ہاسٹل میں بھی رہا جہاں رہائش کے اور کھانے پینے کا بہترین انتظام تھا۔ لیکن چند ہی دن بعد ان کی طرف سے پیغام آیا کہ مجھے واپس ان کے گھر جانا ہے۔ جب میں واپس اس بڑے سے گھر میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت اب سعودی عرب چلی گئی ہے اور اب کچھ عرصے تک وہیں رہے گی۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر کی ذمہ داری اس کی والدہ اور 2 بہنوں کے پاس تھی۔
حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان سب نے مجھے نہ صرف عزت دی بلکہ ایک اپنے کی طرح قبول کیا۔ مجھے کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں باہر سے آیا ہوں یا ان سے کمتر ہوں۔ وہ مجھے بیٹے اور بھائی کی حیثیت سے مانتی تھیں۔ ان کا سلوک، ان کی محبت، ان کی شفقت میرے لیے سب کچھ تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری زندگی میں پہلی بار کسی نے میرے خوابوں پر یقین کیا تھا۔ میں گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا اور پھر پوری توجہ سے اپنی پڑھائی میں لگ جاتا۔ میں نے دن رات ایک کر دیے۔ کبھی پنچر کی دکان پر پسینے میں بھیگا لڑکا یاد آتا تو دل میں اور حوصلہ پیدا ہوتا کہ اب مجھے پیچھے نہیں دیکھنا۔ میری محنت رنگ لائی۔ میں نے ایف اے کامیابی سے مکمل کیا اور اب میرے دل میں ایک نیا خواب جاگ چکا تھا۔ اب میں صرف پڑھا لکھا انسان نہیں بننا چاہتا تھا بلکہ مجھے ایک کامیاب بزنس مین بننا تھا۔ مجھے وہی بننا تھا جو کبھی میرے تایا نے تانا دیا تھا کہ تم نے کون سا افسر بن جانا ہے۔ اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہی لوگ میری کامیابی کی مثالیں دیں گے جنہوں نے مجھے حقیر سمجھا تھا۔ 4 سال بعد جب میں ڈگری مکمل کر کے واپس اسی گھر پہنچا تو دل میں بے انتہا خوشی تھی۔ ایک عجب سا جوش تھا کہ آج میں اسے دکھاؤں گا جس نے مجھے سہارا دیا، مجھے میرے خوابوں کی راہ دکھائی، جو میرے لیے سب کچھ بنی۔ میں گھر کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بنا دستک دیے اندر داخل ہو گیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے کسی اپنے سے برسوں بعد ملنے جا رہا ہوں۔ میں کچن کی طرف بڑھا۔ وہاں سے کھڑکیوں میں روشنی جھانک رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا نظر کچن کے اندر پڑی۔ ایک عورت چولہے کے سامنے کھڑی کچھ کاٹے جا رہی تھی۔ وہی چال، وہی وقار، مگر اب مقاب میں نہ تھی۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میری سانسیں رک گئیں، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھم گئی۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، میری زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ میرے سامنے جو عورت کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی۔ میرا نام منزل ہے اور میں کراچی کے ایک چھوٹے سے گاؤں ماجی پور کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت میری عمر 30 سال تھی اور میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں۔ میرا بچپن بہت تلخ تھا، ایک ایسا وقت جس کا تصور بھی روح کو لرزا دیتا ہے۔ میرے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے۔ ایک ہاتھ سے میرے والد کی لاش ملی، لیکن میری ماں کی لاش مجھے آج تک نہیں ملی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے اور میری بہن بھی اسی حادثے میں میرے گھر والوں کے ساتھ غائب ہو گئی۔ میں بچہ لیکن اکیلا رہ گیا، واحد تنہا۔ میرے سر پر نہ سایہ رہا نہ کوئی سہارا۔ میرے باپ ایک بہت بڑے کاروباری انسان تھے۔ ان کے کاروبار تھے، جائیداد تھی، عزت تھی، نام تھا، لیکن ان کے جانے کی دیر تھی کہ میرے ہی رشتہ داروں نے میرے والد کے تمام کاروبار پر قبضہ جما لیا۔ مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی نے پیار سے گلے لگایا۔ ہر در بند ہو گیا اور میں ایک ایسا تنہا وجود بن کر رہ گیا جس کا نہ گھر تھا، نہ ٹھکانہ، نہ کوئی پرسان حال تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 8 سال تھی۔ ایک ایسا وقت جہاں بچوں کو ماؤں کی گود اور باپ کے سائے کی سب سے زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرے نصیب میں نہ گود تھی نہ سایہ۔ مجھے کبھی تایا کے در پر لے جا کے پھینک دیا جاتا تو کبھی ماموں کے در پر۔ کوئی مجھے اپناتا نہیں تھا۔ بس میری جائیداد کے کاغذات ان سب لوگوں کے لیے اہم تھے۔ جب میرے والد کی تمام جائیداد قانونی طور پر تایا کے نام منتقل ہو گئی تو
تو ان کے چہرے کا رنگ ہی بالکل بدل گیا، اور باقی رشتہ دار بھی جیسے اپنا مطلب پورا کر چکے تھے۔ ایک دن مجھے باہر نکال کر پھینکا گیا، جیسے میں کوئی بوجھ ہوں یا جرم۔ دادا نے ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ لے لیا۔ چند دن تک انہوں نے مجھ سے پیار کیا، لیکن جلد ہی ان کے رویے میں بھی تلخی آ گئی۔ دادی اماں کی وفات کے بعد گھر میں صرف تائی امی کا راج تھا، اور وہ مجھے ایک نوکر سے بڑھ کر کچھ نہ سمجھتی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر جھاڑو دینا، برتن دھونا، کپڑے دھونا اور سارے دن کے کام میرے ذمے ہوتے تھے۔ اگر کبھی تھک کر بیٹھ جاتا یا ہلکی سی دیر ہو جاتی تو وہ سخت زبان میں بات کرتی اور تانوں سے نوازتی۔ تعلیم تو جیسے کب کی دفن ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں کتاب کی جگہ کپڑا آ چکا تھا، اور میرے خوابوں کی جگہ تھکن نے لے لی تھی۔ مجھے وہاں پر اکثر مارا پیٹا جاتا۔ جب دل چاہتا میری تائی امی مجھے ڈانٹ دیتی، بے عزت کرتی، مجھے نوکروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا۔ انور بھائی جو ان کے بڑے بیٹے تھے، ان کے تیور بھی سخت تھے۔ ان کی باتوں میں ہمیشہ حقارت چھپی ہوتی، جیسے میں ان کے برابر کا انسان ہی نہ ہوں۔ ان کے علاوہ ان کی دو بیٹیاں بھی تھیں جو ہر وقت میرا مذاق اڑاتی تھیں۔ مجھے کسی کا بھی پیار نصیب نہ ہوتا۔ گھر کے کونے میں بیٹھا میں اکثر سوچا کرتا، کیا میں واقعی اس گھر کا حصہ ہوں یا بس ایک بوجھ ہوں جسے برداشت کیا جا رہا ہے؟ مجھے سردیوں کی تھرتھراتی راتوں میں بھی باہر صحن میں سونے کو کہا جاتا، مگر کسی جانور کو گھر کے اندر جگہ نہ دی جائے، بارش ہو یا سرد ہوا چلتی ہو، ایک پرانا کمبل میرے لیے کافی سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کسی کتے کو باہر باندھ دیا جاتا ہے، ویسا ہی سلوک میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میں ایک انسان تھا، مگر میرے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کبھی نہ ہوا۔ میری حیثیت اس گھر میں صرف اتنی تھی کہ میں کام کر سکتا ہوں اور بالکل چپ رہ سکتا ہوں۔ میرے خواب، میری خواہشیں، میرا بچپن، سب ان دیواروں کے بیچ کہیں دفن ہوتا جا رہا تھا، اور میں اندر ہی اندر بس ایک خاموش فریاد بنتا جا رہا تھا۔ جب دل چاہتا انور بھائی مجھے ڈانٹ دیا کرتے، کبھی ذرا سی بات پر تھپڑ مار دیتے، کبھی بات بات پر بے عزت کرتے، جیسے میں کوئی انسان نہ ہوں۔ تائی امی تو اب مجھ سے کھانا بھی بنوانے لگی تھی۔ 10 سال کی عمر میں وہ سارے کام کرتا تھا جو ایک بڑے نوکر سے کروائے جاتے ہیں۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں نے ہار نہیں مانی۔ اپنے ایک دوست کی مدد سے پرائیویٹ پڑھائی شروع کی تھی۔ وہ مجھے شام کو پڑھا دیتا تھا اور میں چھپ چھپ کر کتابیں پڑھتا، لیکن یہ شوق بھی زیادہ برداشت نہ ہوا۔ ایک دن میں پارک میں بیٹھا پڑھ رہا تھا تو انور بھائی آ گئے۔ انہوں نے کتابیں چھین کر پھینک دیں اور کہا کہ پڑھائی چھوڑو اور سبزی لے آؤ۔ جب میں نے سبزی لانے کے لیے انکار کیا تو میرا کل امتحان ہے، تو انہوں نے مجھے تانا مار دیا کہ تم نے کون سا کہیں جج لگ جانا ہے، تم تو ویسے بھی کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہو۔ ان کے جملے میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے تھے، لیکن میں خاموش رہا اور سبزی لے کر آ گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی تایا نے مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے ہر وقت کام پر لگا دیا گیا اور تعلیم کا خواب ایک بار پھر دفن ہو گیا۔ کچھ دن بعد خاندان میں قریبی رشتہ داروں کی شادی ہوئی۔ انور بھائی اور ان کی بہنوں کے لیے مہنگے کپڑے سلوا کر دیے گئے، جبکہ مجھے انور کے پرانے پھٹے ہوئے کپڑے دے دیے گئے۔ جب میں نے اعتراض کیا اور کہا کہ مجھے بھی کچھ اچھا پہننے کو دیا جائے، تو میری بات سننے کی بجائے مجھے ڈانٹ دیا گیا اور اسی وقت گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میں گھر سے نکالا گیا تو سارا دن سڑکوں پر آوارہ پھرتا رہا۔ نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ سر چھپانے کی جگہ تھی۔ آخر کار شہر کے ایک کونے میں
پنچر کی ایک پرانی سی دکان نظر آئی۔ میں نے وہاں کام مانگا۔ دکان کا مالک سخت تھا مگر مجھے پناہ دے دی۔ تنخواہ بہت تھوڑی تھی لیکن کم از کم ایک وقت کا کھانا اور سر پر چھت مل گئی تھی۔ میں نے وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ دن رات ٹائروں کی خاک میں لپٹا رہتا تھا لیکن دل میں پڑھنے کی چنگاری اب بھی زندہ تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں کونے میں بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا، پرانے اخبار پڑھتا، الفاظ پہچانتا، پرانے نوٹ بک کے پچھلے صفحوں پر مشق کرتا۔ پھر ایک دن میری قسمت بدل گئی۔ ایک نقاب پوش عورت کی گاڑی پنچر ہوئی۔ وہ میری دکان پر آئی۔ میں نے اس کی گاڑی کا پنچر ٹھیک کیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ آئی اور مجھ سے پوچھا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ آخر تم سچ میں پڑھنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو گی۔ اسی دن میری زندگی کا آغاز ہوا۔ اس نیک دل عورت نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے ذریعے تعلیم دلوانی شروع کی۔ مجھے پہلے ایک صاف ستھرا کمرہ دیا گیا، پھر یونیفارم، کتابیں اور ایک نیا حوصلہ دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت سعودی عرب چلی گئی لیکن جانے سے پہلے میری تعلیم کا سارا بندوبست کر کے گئی۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی، میں نے دن رات محنت کی، یہاں تک کہ میٹرک اور پھر FA مکمل کیا۔ پھر اسی عورت نے مجھے سعودیہ عرب بلا لیا اور وہاں ایک بہترین یونیورسٹی میں داخلہ دلایا۔ 4 سال میں نے ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کی، دن رات پڑھائی کی، ایک لمحہ ضائع نہ کیا۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد میں پاکستان آیا۔ میں کامیاب ہو چکا تھا، ایک مکمل انسان اور مضبوط موجود، ایک وہ شخص جو کبھی سب نے ٹھکرا دیا تھا۔ آج اس کے نام پر بزنس تھے، فیکٹریاں تھیں اور عزت تھی، مگر ایک چیز اب بھی ادھوری تھی، وہ جائیداد جو میرے باپ کی امانت تھی، جس پر حکومت کے کچھ بااثر لوگوں نے اور میرے اپنے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ واپس لینا میرا حق بھی تھا اور فرض بھی۔ میں نے قانونی جنگ لڑنے کی ٹھانی، تمام ثبوت اکٹھے کیے، تمام پرانے ثبوت کاغذات کنگالے اور فیصلہ کیا کہ اب ہر چیز مجھے واپس لینی ہے۔ میں پاکستان واپس آ گیا۔ پاکستان آنے کے بعد دل میں ایک خواہش سی جاگی کہ سب سے پہلے میں اس نیک دل عورت سے ملوں جس نے مجھے سہارا دیا، میری تقدیر بدلنے کا ذریعہ بنی۔ میں اس کے گھر گیا، دروازے پر دستک ہوئی، خادمہ نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گئی۔ میں خاموشی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ عورت تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے قدم اندر رکھا اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میرے قدم وہیں رک گئے، میری سانسیں رک گئیں، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ سامنے کھڑی وہ عورت جو میرے لیے برسوں سے محسنہ بنی ہوئی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی ماں تھی۔ میری وہ ماں جس کی لاش نہ ملی تھی، جو سب کو مردہ لگتی تھی مگر حقیقت میں زندہ تھی اور میرے بہت قریب تھی، میرے وجود کا حصہ، میری روح کی بنیادیں تھیں۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اچانک چونک گئی، میرے چہرے کو اس نے بغور دیکھا، پھر ایک دم سے گھبرا کر سر پر دوپٹہ لیا اور اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ بڑبڑایا۔ اماں یہ سن کر زاروں قطار رونے لگی۔ میری ماں واقعی رونے لگی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کیا تم نے مجھے پہچان لیا ہے انزل؟ کیا تم نے مجھے واقعی پہچان لیا ہے؟ میں آگے بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ برسوں کی جدائی، دکھ، تکلیف، سب کچھ آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ نکلے۔ ماں کا لمس پا کر جیسے میرے اندر کا خالی پن ختم ہو گیا تھا۔
جیسے میری کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ میں کافی دیر تک اپنی ماں کو سینے سے لگاتا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہاں، وجود سے لپٹ کر میں سب کچھ بھول چکا تھا جو بچپن سے لے کر اب تک میرے ساتھ ہوا تھا۔ تائی امی کے طعنے، انور بھائی کے دھکے، سردیوں کی یک بستہ راتیں، فاقے، بھوکے دن، سب کچھ ایک پل میں ماں کی گود نے بھلا دیا تھا۔ ماں کے ہاتھ میرے سر پر پھرتے رہے، وہ بھی روتی رہیں اور بار بار میرا ماتھا چومتی جاتی اور کہتی جاتی، میرا بیٹا آ گیا، میرا انزل واپس آ گیا، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے آج مل گئی۔ میں بھی بس چپ چاپ ان کے سینے سے لگا رہا، جیسے برسوں کا بچھڑ گیا بچہ اپنی ماں کی آغوش پا کر ساری تھکن اتار رہا ہو۔ وہ لمس جو بچپن میں چھن گیا تھا، آج نصیب ہوا تھا۔ میں خود کو پھر سے چھوٹا بچہ محسوس کر رہا تھا جو اپنی ماں کے سینے سے لگا سب کچھ بھول چکا تھا۔ پھر میں نے اپنی ماں سے نم آنکھوں کے سامنے آہستہ سے پوچھا، امی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ آپ نے سب کو مر چکی تھیں، آپ زندہ کیسے ہیں؟ یہ سب کیا ہوا تھا؟ آپ مجھے بتائیں گے نا؟ میری بات سن کر وہ لمحہ خاموش ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر ماضی کی پرچھائیاں تیرنے لگیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، بیٹا، اس دن جب وہ حادثہ ہوا تھا، تمہارے ابو کی لاش تو سب کو مل گئی، لیکن میں گم ہو گئی تھی۔ گاڑی کا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک پرانے ہسپتال میں تھی۔ تھوڑے چہرے پر غور شدید سے زخم تھے۔ میری یادداشت چلی گئی تھی۔ میں خود کو بالکل بھول چکی تھی، سب کچھ بھول بھی چکی تھی، حتیٰ کہ تمہیں بھی۔ کئی مہینے علاج چلتا رہا۔ ایک فلاحی ادارے نے مجھے مکمل طور پر سنبھالا، لوگوں نے میری خدمت کی، مجھے نوکری دی۔ کچھ سال پہلے جب مجھے تھوڑا سب یاد آیا تو میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی نہ سراغ ملا، کوئی نشان۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھتیجے کو مل جاؤں کہ تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اسی جذبے کے تحت میں نے اس ارادے میں رہ کر کام سیکھا، دوسروں کی مدد کی، اور پھر وہی فلاحی ادارہ کھولا جہاں سے تمہاری زندگی بدلی اور مجھے خیر تک خبر پہنچی کہ جس بچے کو میں نے سہارا دیا وہ میرا اپنا ہی بیٹا ہے۔ یہ کہتے کہتے ان کی آواز بھر آئی۔ انہوں نے مجھے پھر سے گلے لگا لیا۔ میں اماں کی سچائی سن کر جیسے تھر تھر کانپ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وقت کو روک لوں اور صرف ماں کا چہرہ دیکھتا رہوں کہ جنہیں کھو چکا تھا وہ پھر سے مل گئی تھیں۔ میری ماں جو مر کر بھی زندہ تھی، میری روح کے اندر بسی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو اپنے دل کی پوری داستان سنائی۔ برسوں کا دکھ درد، محرومیاں، ذلتیں، بھوکے دن، ٹھر ٹھراتی راتیں، سب کچھ آنکھوں کے سامنے بیان کیا کہ جیسے میرے اپنے بنو، میرا سب کچھ چھین لیا مجھے ٹوکریاں دے کر، اور پھر میں کیسے پنچر لگانے والا بنا اور کیسے ایک نقاب پوش میں عورت نے میری زندگی کا رخ بھی آ کر بدل دیا۔ یہ بات کھلنے کے بعد ماں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے دھیمے لہجے میں بولی، بیٹا، جب اس دن تم نے پنچر لگانے کے لیے آئے تو میں گاڑی میں بیٹھی تھی، تو میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ میں تمہارے چہرے کی ایک ایک لکیر کو جانتی تھی۔ ماں ہوں آخر کی، لیکن اس وقت میں کچھ بھی نہ کر سکی کیونکہ اس حادثے کے کچھ سال بعد میری شادی اسی فلاحی ادارے کے بانی سے ہو گئی، وہی ادارہ جہاں سے میری تنخواہ کا آغاز ہونا ہوا۔ پھر میری زندگی مکمل بدل گئی۔ میں اس محل میں آ گئی، لیکن دل میں ایک تمہارے لیے خامی رہی، تمہاری خاموشی جاری رہی۔
جب قسمت نے تمہیں میرے سامنے لا کھڑا کیا تو میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ تمہیں واپس اپنے سینے سے ضرور لگاؤں گی، لیکن تب جب تم ایک مضبوط انسان بن جاؤ گے میں چاہتی قدموں میں آ کر آگے بڑھوں، اس لیے میں یہ سب نہیں اپنی سچائی بتاتی تھی۔ تمہیں راہ دکھانے کے لیے حوصلہ ہی کافی ہے، تم اپنی ماں بن کر نہیں ایک محسنہ بن کر رہو۔ اگر تمہیں بنا دیتی ہے تو میں تمہاری ماں ہوں، تاکہ شاید تم کمزور پڑ جاتے اور میرے بارے میں تو دنیا کا سب سے مضبوط انسان ترین بناتے۔ چاہتی تھی کہ جسے کوئی توڑ نہ سکے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں عقیدت آ گئی، آنسو تھے۔ میں اپنی ماں کی قربانی پر ناز کر رہا تھا، وہ میرے ماں کا دکھ تھا، بیٹے سے جدا رہی پر اس کی کامیابی کے لیے خود کو چھپا لیا۔ وہ اماں، وہ واقعی عظیم تھی، میری دنیا تھی، میری جنت تھی۔ میں نے ماں سے سچائی جاننے کے بعد دل میں ایک نیا حوصلہ اور نیا جذبہ محسوس کیا۔ اب وقت تھا اپنے باپ کی چھینی ہوئی امانت واپس لینے کا۔ میں نے ماں کی دعاؤں کے سائے میں گاؤں کا رخ کیا، جہاں میرا سسک سسک کر گزارا تھا۔ میں نے غیر قانونی طور پر تمام ثبوت جمع کیے، گواہوں کو پیش کیا اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ اپنے تایا اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کیس کر دیا۔ کیس طویل ضرور تھا مگر سچائی میرے ساتھ تھی۔ میں نے ہر کاغذ، ہر گواہی اور ہر لمحہ اپنی سچائی پر کھڑا ہو کر لڑا، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب عدالت نے فیصلہ میرے حق میں سنایا اور میرے باپ کی چھینی گئی تمام جائیداد مجھے واپس دلوا دی۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا، ایک وسیع و عریض گھر میں جہاں ہر کونے میں سکون تھا، اطمینان تھا۔ وہ ماں جو برسوں تک بیٹے سے جدا رہی اب میرے ساتھ تھی۔ اس کا ایک بیٹا طاقتور مقام پر تھا۔ کچھ عرصے بعد ماں نے میری شادی کی بات چھیڑ دی اور کہا کہ تمہاری جیٹھ کی بیٹی انم بہت نیک، خوبصورت اور تمہیں پسند بھی ہے۔ میں خاموش ہو کر مسکرا دیا، کیونکہ میں بھی دل ہی دل میں انم کو کافی حد تک پسند کرتا تھا، لیکن وقت اور حالات نے کبھی اظہار کرنے کی مجھے اجازت ہی نہ دی۔ اماں کی دعاؤں اور خوشی سے میری اور انم کی شادی طے پا گئی۔ نکاح ہوا سادگی سے مگر محبتوں سے بھرپور نکاح، جس میں ماں کے آنسو بھی تھے اور دعائیں بھی۔ شادی کے بعد میں اور انم اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ انم نے میرے ماضی کو اپنایا، میری تکلیفوں کو سمجھا، میری ہر کامیابی میں میرے ساتھ کھڑی رہی۔ اب ہمارا گھر صرف دیواروں کا نام نہیں تھا، بلکہ محبت، قربانی اور نئی شروعات کی ایک زندہ مثال تھی، جہاں ماں کی دعائیں، بیویوں کی محبت اور بہت محنت مل کر ایک مکمل اور خوشحال زندگی کی بنیاد بن چکی تھی۔ ایک دن جب میں اپنی ماں اور انم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر میرے تایا اور تائی کھڑے تھے، سر جھکائے، خاموش، آنکھوں میں نمی لیے، ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا پودا لیے۔ میری آنکھوں میں وہ شرمندگی تھی جو برسوں بعد جاگتی ہے۔ میں تھوڑا حیران ہوا۔ ماں نے اشارے سے کہا کہ بیٹا جاؤ، دروازہ خود کھولو۔ میں اٹھا اور دروازے تک گیا تو تایا نے آہستہ سے کہا، انزل بیٹا، تم شرمندہ ہو، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہم سے۔ تائی امی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور بولیں، بیٹا ہم نے تجھے بہت دکھ دیے، بہت ظلم کیا، لیکن تو آج بھی زندہ ہے ہمارے سامنے اور ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ہمیں معاف کر دو۔ لیکن میری آنکھوں میں بھی آنسو نم ہو گئیں، دل بھر آیا، لیکن زبان خاموش رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر میں نے آگے بڑھ کر تایا ابا کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے کہا،
آیا ابا میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے مجھے دروازے سے نکالا تھا، کیونکہ میرے رب نے مجھے صبر دیا اور بدلے میں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو کبھی خواب میں بھی نہیں تھا۔ تائی امی نے میرے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور کہا، بیٹا تو واقعی بہت بڑا بن گیا ہے، دل سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور سر جھکائے ہوئے تیرے سامنے میں نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگایا۔ برسوں کے فاصلے ایک لمحے میں ختم ہو گئے، نفرت کی دیوار گر گئی اور رشتوں کی بنیاد دوبارہ قائم ہو گئی۔ میری ماں آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہا رہی تھی کہ جسم کا بیٹا صرف کامیاب نہیں بلکہ کامیاب ہوا تھا۔ یوں میری زندگی کا سفر ایک یتیم، لاچار اور بے سہارا بچے سے شروع ہوا تھا، ایک کامیاب، باعزت اور اطمینان انسان کی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ہاتھ جو کبھی سبزیاں کی تھیلی اٹھاتے تھے، آج اپنی ماں کا ہاتھ تھامے فخر سے زندگی کی شاہراہ پر گامزن تھے۔ وہ لوگ جن میں کبھی آنسو ٹھہرتے تھے اب خوشیوں سے جگمگا رہی تھی۔ میرے ساتھ میری ماں تھی، میرا بیٹا تھا، جو میرا فخر، میری طاقت، میری دنیا تھی۔ وہ انم تھی، وہ ہم سفر بنی، جو صرف میری بیوی نہیں بلکہ میرے دوست درد کی، میرے خوابوں کی ہمراز اور میرے حویلوں کی رونق بنی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت قیمتی امن، سکون پھیلا تھا۔ وہ سب کچھ تھا جو برسوں کی محرومیوں کے بعد ہم لوگوں کو نصیب ہوا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی چاہیے، یعنی جتنی بھی کٹھن ہو، اگر انسان اس کے معاملے میں حوصلہ ہو، نیت صاف بھی ہو اور اماں کی دعا شامل ہو تو اندھیرے بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کبھی کسی کے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔